الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وعن ضرة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. یہ چند حدیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے گزشتہ درس سے پہلے والے درس میں اسی موضوع کو چھیڑا گیا تھا، اور اس حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج پھر اسی سلسلے کو آخر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں اور کچھ سوء فہم ہے۔ درست فہم کا راستہ اگر اختیار کیا جائے اور آدمی سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر فہم کا انداز ہی غلط ہو، طریقہ ہی غلط ہو، تو ایسے انداز میں اگر آدمی سچ بات کی طرف سفر غلطی سے اس کو پہنچا بھی دے منزل پہ، تو حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، جانا نہیں چاہتا تھا لیکن پہنچ گیا۔ اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں اور دوسری تفاسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ حدیث منقول ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کی فَأَصْوَابَ فَأَخْطَأَ، حق کو پہنچ بھی گیا پھر بھی اس نے غلطی کی، پھر بھی اس کو اللہ کے ہاں اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا۔ یہ پہنچنا تو بس اتفاقی طور پر آئے، بائی دا چانس پہنچ گیا، پہنچنے کا راستہ تو اس نے اختیار نہیں کیا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے۔ کچھ لوگ امر اور نہی کو جانے بغیر اور معروف اور منکر کی سمجھ کے بغیر نیکی کی بات کو لوگوں کو بلانے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کو امر بالمعروف کہتے ہیں کہ بھئی کسی شخص نے نیکی کی طرف بلایا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دی تو گویا کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ حالانکہ قرآن دعوت الی الخیر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے الگ ایک چیز بتاتا ہے۔ قرآن نے تو یہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم دے اور برائی سے اور منکر سے منع کرے۔
تو پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوت الی الخیر، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہوا؟ نہیں، وہ تو دعوت الی الخیر کی بات ہو گئی۔ کچھ لوگ معروف اور منکر کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے دانست میں کسی نیکی کو معروف سمجھتے ہیں اور اپنی دانست میں کسی منکر کو اور کسی برائی کو منکر کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اس سے بھی کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خیر، معروف اور منکر اس کی قرآن میں تعریف نہیں کی گئی ہے، لہذا بھلائی کی جتنی چیزیں معاشرے میں ہوں لوگ اس کو جانتے ہوں، اور اسلام نے اور قرآن نے اسی لیے معروف کی تعریف نہیں کی ہے، منکر کی تعریف نہیں کی ہے کہ اس زمانے میں لوگ جانتے تھے، اس معاشرے میں یہ چیزیں معلوم تھی، معروف معلوم چیز تھی اور منکر بھی معلوم چیز تھی، اس لیے قرآن نے اس کی تعریف نہیں کی۔ اور یہ عجیب قسم کے نرالے لوگ ہیں کہ جس چیز کو وہ تعریف سمجھتے ہیں وہ تو قرآن میں کسی چیز کی بھی نہیں کی گئی ہے۔ قرآن میں زنا کی تعریف نہیں کی گئی ہے، سرقہ کی تعریف نہیں کی گئی ہے، قرآن میں کفر کی اس الفاظ میں تعریف نہیں کی گئی ہے جس الفاظ میں آپ کسی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی انداز سے آپ جس طرح تعریفیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن کو لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے تھا اور لوگوں سے سیکھنا چاہیے تھا، جبکہ قرآن نے لوگوں کے انداز کو نہیں اپنایا، تو اب لہذا قرآن کو اپنے انداز کے مطابق اب موڑنا چاہیے، تمہیں اسے موم کی ناک بنا کے اپنے انداز سے اس کو موڑنا چاہیے۔ تم اپنے زمانے میں جس طرح اس کو موڑنا چاہتے ہو تو اسی طرح موڑو، اور آئندہ کے زمانے میں کوئی دوسرا تم سے آگے بڑھ کر کسی دوسرے طریقے سے موڑنا چاہے تو وہ بھی موڑ دے۔ عجیب قسم کا فلسفہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ معروف جس کو تم کہتے ہو کہ معروف کی تعریف قرآن میں اس لیے نہیں کی گئی کہ معروف اس زمانے میں تھا، معروف کا معنی یہ ہے کہ وہ معروف ہو، سب لوگوں کو معلوم ہو، تو ہمیں بتایا جائے مکہ معظمہ میں معروف چیز کون سی تھی جو ابو جہل کو معلوم تھی، ابو لہب کو بھی معلوم تھی، عتبہ اور شیبہ کو بھی معلوم تھی، اور صرف ان کے دماغ میں تھی یا ان کے عمل میں بھی چیز تھی؟ ہم تو اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اسلام بھی اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتا ہے۔ اسلام نے تو ان کے ایک ایک کردار پہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر ایک ایک کردار کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کس قماش کے لوگ تھے، کس انداز سے سوچتے تھے، کس انداز سے عمل کرتے تھے، ان کے معاشرے میں اقدار کیا تھی، ان کی ترجیحات کیا تھی زندگی کی، اور ان کی زندگی کا مجموعی تصور اور امیج اور تصویر کیا تھی، وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ کون سی معروف تھی جو اس زمانے میں معروف تھی؟ ایک دانشور نما جاہل تو اس حد تک آگے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس زمانے میں نماز بھی معروف تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں لوگ جانتے تھے۔ تو نماز کون جانتا تھا؟ ابو لہب کے بارے میں تم ثابت کرو گے وہ نماز جانتا تھا؟ ابو جہل نماز جانتا تھا، پڑھتا تھا نماز، لیکن اس میں تھوڑی سی غلطیاں تھیں، کہتے ہیں تھوڑی سی غلطیاں تھیں۔ حج بھی وہ جانتے تھے، تھوڑی سی غلطیاں تھیں اس میں، زکوٰۃ بھی جانتے تھے، بس تھوڑی سی غلطیاں تھیں۔ تو وہ کون سی دعوت، کون سا خیر تھا، کون سا معروف تھا اور کون سا منکر تھا کہ وہ ان کو منکر سمجھتے تھے؟ کفر کو منکر نہیں سمجھتے تھے، ظلم کو، قتل کو، کسی کا گھر تباہ کرنے کو، کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کو، کسی کا مال کھانے کو، سود کھانے کو، بچوں کو اغوا کر کے قتل کرنے کو، زنا کرنے کو، آخر کون سی چیز تھی جو ان کے ہاں منکر تھی؟ یہ کام تو وہ فخر سے کرتے تھے۔ کون سی معروف چیز تھی جس کی اسلام نے بس صرف یہ بات تھی کہ وہ چیزیں معروف تھی اس معاشرے میں، لیکن اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معاشرے میں تھی معروف اور اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا تو پھر عمل کی ضرورت کیا پڑی؟ تو کبھی کہتے خیر کا مطلب نہیں ہے، خیر بھلائی، نیکی، اچھائی ہے۔ جہاد کا مطلب ہے بس جس طرح آج کل ایک نعرہ آیا ہے غربت اور جہالت کے خلاف جہاد کیا جائے، ہم بھی غربت اور جہالت کے خلاف جہاد کریں گے۔
تو غربت اور جہالت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تو کفر کے خلاف جہاد کیا. اور غربت اور جہالت کی تعریف کیا ہوگی پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کا نعرہ کب لگایا؟ اور جہالت دور کرنے کے لیے تم جو طریقے اپناتے ہو، مغربی تہذیب اپنا کر اور مغربی نظام تعلیم اور فکر اپنا کر تم سمجھتے ہو کہ ہم جہالت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو آپ تو جہالت کے خلاف جہالت سے جہاد کر رہے ہیں. تو ایک جہالت سے، جس طرح آپ کسی چیز کو غلاظت لگ جائے اور آپ پیشاب سے اس کو دھونا چاہیں، تو اگر اس کو صفائی کہتے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو صفائی کا یہ تصور. پھر تو آپ یہ کہہ دیں کہ جہاد کوئی چیز، قرآن نے جو یہ فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرو، تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. اس کی ایک ایسی تعویل کی جائے گی جو نہ خدا کو منظور ہو نہ پیغمبر کو منظور ہو، نہ عربیت اور عربی زبان میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہو. بھئی اگر جہاد کا معنی صرف غربت اور جہالت کے خلاف جہاد ہے اور اسلام بھی اسی کا قائل ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جہاد کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا کہ وہ، اور قرآن مجید کی دوسری آیات اس کا مفہوم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا. تو کہتے خیر، اور خیر بلائی کو کہتے ہیں. بلائی کس معاشرے میں؟ آپ مغرب میں جائیں وہاں پہ اوریانیت کو بلائی کہا جاتا ہے، وہاں پہ شراب پینے کو بلائی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ناچنے کودنے کو اور مخلوط مجالس کو، اس کو بھلائی کہا جاتا ہے. وہاں انسان ننگا رہے اور دوسروں کو بھی ننگا ہونے کی دعوت دے تو یہ بھلائی ہے. تو ہم بھی اس بھلائی کی طرف دعوت دیں. اگر یہ چیزیں معروف ہو گئی تو اسی وجہ سے تو معروف ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی طرف، اس خیر کی طرف جس کو قرآن خیر کہتا تھا، اس معروف کی طرف جس کو قرآن نے معروف قرار دیا، دعوت دی اور اس کے بارے میں بتایا، لوگوں کو سمجھایا. اور قرآن کی اپنی اصطلاح بن گئی کہ معروف کیا چیز ہے اور منکر کیا چیز ہے، خیر کیا چیز ہے، اور جہاد کا مفہوم کیا ہے. ابھی آپ نے جو آیات سنی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. بھئی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے دل سے غیر اللہ کا ڈر اور خوف نکالے. جن دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف بیٹھا ہو، اور جن دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خدائی اور بڑائی اور عظمت بیٹھی ہو، ان کو چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی طرف اسلام کی طرف، دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے اور قرآن سمجھانے اور دین سمجھانے کی بجائے خود کسی کونے کردرے میں جا کر بیٹھ کر اپنی اصلاح کر دے، کسی سے سمجھے. اس کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتا رہے. لوگوں کو دعوت دینے کے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، اور سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. قرآن نے تو ایک مسجد بنانے کے لیے بھی شرط رکھی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ، ولم یخش الا اللہ. مسجد بھی وہ لوگ بنائیں جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو. جو کسی اور سے ڈرتے ہیں انہیں مسجد بنانے کا حق نہیں ہے. وہ مسجد بنائیں گے بھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بات نہیں ہوگی، کسی اور کی بڑائی کی بات ہوگی. اس میں مسجد وہ لوگ بنائیں جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو. یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہو وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. جن کے دلوں میں خیر کی عظمت کے ڈانکے بجتے ہوں، ان کے دماغ کے اندر کسی اور کی بڑائی، کسی اور کا علم، کسی اور کے فہم، کسی اور کی تہذیب، اس کا سایہ اس پہ پڑا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کر دے. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے، خاکی میں جان پیدا کرے. دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم صداقت کے لیے ہم نیکیوں کی طرف بلانا اور پوری دنیا کو اسلام سمجھانا چاہتے ہیں، اور خود دلوں کے اندر کسی اور کی کبریائی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا دعوت الخیر؟ کس بھلائی کی طرف بلائے؟ لوگ کس زمانے کے لوگ اس کو بھلائی کہہ دیں؟ مشرق کے لوگ بھلائی کہہ دیں، مغرب کے لوگ بھلائی کہہ دیں،
فرانس کے لوگ اس کو بھلائی کہہ دیں، امریکہ کے لوگ اس کو بھلائی کہہ دیں، اسی کی طرف ہم بلائیں؟ تو پھر مکے کے لوگ جس چیز کی بھلائی کہتے تھے اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بلایا؟ وہاں پہ تو لوگوں نے بار بار یہود کو مدینہ منورہ کے اندر آ کر یہ شکایت کرنی پڑی اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ نے تو قسم کھائی ہے کہ جو بات اور جو کام ہم کریں گے تم اس کی مخالفت کرو. تم نے تو گویا قسم کھائی ہے کہ ہم جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں تم اس کو غلط سمجھتے ہو. اور مکے کے لوگوں کو تو شکایت یہی تھی کہ تم نیا دین لے آئے ہو، تمہارے باپ دادا کے دین کے علاوہ تم ایک نئی چیز پیش کر رہے ہو، اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے اور بھائی کو بھائی سے لڑایا. تو کیوں لڑتے تھے لوگ؟ معروف تو ادھر عام تھا، خیر تو بھلائی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھلائی کی طرف دعوت ہے؟ تو اس میں جب بنیادی چیز میں اختلاف نہیں تھا، اس میں تھوڑی سی کہتے ہیں نہیں اس میں تو چھوٹی معمولی چیزیں فرق تھا، بس وہ فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بس معمولی سی کمی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی. باقی چیزیں تو معروف تھی اس زمانے میں، تو معروف تھی. تو ابو جہل کی زندگی میں کون سی چیز معروف تھی؟ ابو لہب کی زندگی میں کون سی چیز معروف تھی جو اسلام چاہتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کے ذہن میں کون سی چیز معروف تھی جو اسلام چاہتا ہے؟ تو دھوکہ دینے سے کیا مطلب ہے؟ کیوں لوگوں کو خواہ مخواہ برباد کر رہے ہو؟ صاف اتنی جرأت ایک شخص میں ہونی چاہیے کہ آدمی جو کچھ اندر ہے وہ باہر بھی کہہ دے کہ میں ایسا ہوں. تو فالوور تو لوگوں کو ملتے ہیں، ساری دنیا کو غلام محمد قادیانی کو فالوور مل گئے، تمہیں بھی مل جائیں گے. اس کی تو ایک غلطی ہے کہ اس نے صرف ایک خاتم النبیین میں تعویل کی اور تم پورے قرآن میں تعویل کر رہے ہو. بس تم بادشاہ ہو، بزرگ ہو، اور باقی سارے لوگ جاہل ہیں. کسی نے بھی اسلام کو نہیں سمجھا، کسی نے بھی نہیں سمجھا، بس ایک آدمی نے سمجھا ہمارے زمانے میں، باقی کسی کو اسلام کی سمجھ کی توفیق نہیں ہوئی. تو یہ معروف اور منکر کے بارے میں جاننا ہے. اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دعوت الخیر دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. تو تفاسیر نے سب نے لکھا ہے کہ یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یہ پورے مسلمانوں کا ایک دفعہ کہا گیا کہ وہ ان کے پشت پر ہوں، لیکن یہ کام عملاً کچھ لوگ کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں معروف اور منکر کے لیے علم کی ضرورت ہے اور بغیر علم کے یہ کام نہیں ہوگا. تو آپ تو یہ کہیں کہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ بس معاشرے میں دیکھو جو معروفات معاشرے میں معروف ہیں آخر اس کی طرف بلانے اس میں پر اتنی وعیدیں کیا ہیں؟ جو چیزیں معاشرے میں ویسے بھی معلوم ہیں، معروف ہے جی، وہ معلوم چیزیں ہیں، سارے لوگوں کو پتہ ہے. جب سارے لوگوں کو پتہ ہے تو ایسے معروف کی طرف بلانے، ایسے معروف کا حکم دینے اور اس کے مقابلے میں منکر سے روکنے پر اتنی تکلیفیں لوگوں کو کیوں ہوتی ہیں؟ قرآن جس طرح کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم رکھو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ معروف کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور اس راستے میں تجھے جو تکلیفیں پہنچتی اس میں صبر کر. تو جو چیز معاشرے میں معلوم ہے اور میں اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں تو معاشرہ تو مجھے سر پر اٹھائے گا، کہے گا کہ یہ تو ہم بس جس راستے پہ ہم چلتے ہیں اسی راستے پر یہ بھی چلتا، تو پھر مجھے تکلیف کیوں دے؟ آخر اس کو کیا پڑے ہے کہ مجھے جو چیزیں وہیں پہ ہیں، تکلیف تو مجھے اس وقت ہوگی جب میں پانی کے بہاؤ کے خلاف چلوں، میں ہوا کے رخ کے خلاف جانا چاہوں تو تب مجھے تکلیف ہوگی، میرا سفر کھوٹا ہوگا. اور یہ حدیث آپ سنیں اور پھر دیکھیں کہ ان لوگوں کی باتیں کہاں تک درست ہیں. پہلی حدیث ہے اول من بدأ بالخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان، اس کا حوالہ میں نے دیا تھا. عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ مروان نے دینا شروع کر دیا. مروان ممبر لا کر وہاں پہ خطبہ دینا شروع. اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جا کر اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا کہ نہیں کر سکو گے. بس اس نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اپنا کام تو کر دیا. بہرحال اس نے صرف زبان سے نہیں ہاتھ سے اس کو روکا، لیکن جب وہ نہیں مانتا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بات کے لیے لڑائی پر تلوار تو نہیں اٹھا سکتا تھا، ہر بات پر تلوار تو نہیں اٹھائی جاتی. اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا
فقام الیہ رجل، جب اس نے خطبہ دینا شروع کر دیا دوسرا آدمی کھڑا ہوا. اس نے شاید حضرت سید خدری کو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے بھی بعد میں آیا ہوگا. جب دیکھا تو پہلے خطبہ دے رہا ہے. فقال الصلاۃ قبل الخطبہ، اس نے کہا امیر صاحب، گورنر صاحب، الصلاۃ قبل الخطبہ، عید کی نماز خطبے سے پہلے ہے. عید کی نماز پہلے ادا کی جاتی ہے، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے. فقال قد ترک ما هنالک، تو مروان نے کہا وہ پرانی باتیں ہیں، جاؤ. قد ترک ما، وہ یہ باتیں چھوڑی جا چکی ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ باتیں چھوڑی جا چکی ہیں. فقال ابو سعید، تو ابو سعید خدری نے فرمایا اما هذا فقد قضى ما علیہ، اس شخص نے تو اپنا فرض ادا کیا، اس شخص نے تو اپنا فرض ادا کیا. اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے. یغیر کو تبدیل کر دے، اس کو تبدیل کر دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، جب اس کا بس نہ چلے تو اسے اپنی زبان سے تبدیل کرے. فإن لم يستطع، اگر زبان کی بھی اس میں استطاعت نہ ہو، فبقلبہ، تو دل سے اس کو برا مانے. وذلک اضعف الایمان، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور جو دل میں بھی اس کو برا نہ سمجھے وہ ہے اس کے اندر سرے سے ایمان ہی نہیں. اور جو معروف کو منکر سمجھے اور منکر کو معروف سمجھے اور معروف اور منکر کی تغییر ہی کر دے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا وہ اللہ جانے اور آپ سوچیں. دوسری حدیث ہے ان درہ بنت ابی لہب، درہ ابو لہب کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درہ ابو لہب کی بیٹی ہجرت کر کے مسلمان ہوئی تھی. قالت، فرماتی ہے قام رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، ایک شخص کھڑا ہوا. فقال یا رسول اللہ ای الناس خیر، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے، فائدے والا انسان کون ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس اقرأهم، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، سنت پڑھنے والا، اللہ کی کتاب جاننے والا. اقرأهم معنی ہے عالمهم، جس کے پاس دین کا علم ہو سب سے زیادہ. وَأَتْقَاهُمْ، اور صرف علم ہی نہیں، وَأَتْقَاهُمْ، اور جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. متقی کا معنی ہے جو گناہوں سے بچتا ہو، حرام سے اجتناب کرتا ہو. وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو سب سے زیادہ معروف کا امر کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ منکر سے منع کرنے والا ہو. وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، اور سب سے زیادہ رشتوں کو پالنے والا ہو. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہیں، ان کے کام بہتر ہیں، اور ان کے کام کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے اور معاشرہ درست سمت پہ جا رہا ہوتا ہے. تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. یہ نہ کہ اللہ کی بندگی بھی کرو اور شرک بھی کرو، اللہ کی بندگی ایسی حالت میں کرو کہ شرک نہ کرو. وتقیموا الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم رکھو. وتؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے رہو. وتصوموا رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارا بس چلے تو فرض ہو. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، معروف کا امر کرو اور منکر سے روکو. وتسلیمک علی اہلک، اور اپنے بچوں، اپنے گھر میں لوگوں کو السلام علیکم کہہ دو. یہ سارے کام تو کچھ لوگوں کو آسان نظر آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں نے اپنے درس کے شرکاء سے عہد لیا کہ تم گھر پہ جا کر السلام علیکم کہو گے. تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا بس دروازے سے پیچھے میں نے اپنا ذہن بنایا کہ میں گھر جا کر السلام علیکم کہوں گا، لیکن دروازے سے اندر ہوا تو پھر میں ہمت نہ کر سکا. اصل میں ہمت کی بات نہیں ہوتی ہے، بس وہ ایک غیرت کی بات ہوتی ہے کہ میں السلام علیکم کہوں گا تو میں کمزور نظر آؤں. حالانکہ پھر کمزوری کے بہت کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا نہیں، لیکن یہ کام اس کو. ہاں جی، واللہ اعلم.
فمن انتقص شیئا منہن، پس جس نے بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کی کمی کر دی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کر دی، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ میں، رمضان کے روزے میں، حج میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اور اپنے گھر میں السلام علیکم کہنے میں، ان چیزوں میں سے فمن انتقص شیئا منہن، ان میں سے اگر کسی چیز کی بھی کسی نے کمی کر دی، فہو سہم من الاسلام یدعہ، تو یہ اسلام کا ایک حصہ تھا جو اس نے چھوڑ دیا، اسلام کا ایک حصہ تھا جو اس نے چھوڑ دیا۔ ومن ترکہن، اور جس نے یہ سب چھوڑ دیے، فقد ول الاسلام ظہرہ، تو اس نے اسلام کو پیٹ پھیر دیا، دوسری طرف دوسرے راستے پر چل پڑا، اسلام کو پیٹ پھیر کر دوسرے راستے پر چل پڑا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لازماً معروف کا حکم دو گے اور منکر سے لوگوں کو منع کرو گے، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے ایک عذاب بھیج دے۔ ثُمَّ لَتَدْعُونَّهُ، عذاب بھیجنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے، فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف چھوڑنے پر تمہارے اوپر سزا نافذ ہوگی، اور اس کی سزا کے نتیجے میں پھر تم دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معروفات تو عام ہیں، لوگ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی سزا اور اتنی سخت وعید کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اس میں کون سی بات ہے جو چیز عوام میں اور عام معاشرے میں معروف ہو اور سارے لوگ اس کو کرتے ہیں، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ مکے کے لوگ بھی جانتے تھے، مکے کے لوگ بھی جانتے تھے۔ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس زمانے کے لوگ معروف جانتے تھے، منکر کو بھی جانتے تھے، وہ جانتے تھے، تو پھر پیغمبر کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبر کی تو ضرورت اس وقت پڑتی ہے جو لوگ معروف اور منکر کو نہ جانتے ہوں، دین کا حلیہ بگڑ گیا ہو، بت پرستی آپ نے دیکھی کہ بت پرستی آ گئی تھی، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، کہتے نہیں نہیں، معروف تو عام تھا، معروف، اور جہالت بھی تھی، وہ دور جاہلیت بھی ہے اور دور معروف بھی ہے، معروف بھی تھا اس میں، وہ ایسا دور تھا، جاہلیت اور معروفات ایک ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب۔ ابو سفیان عن جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام، ایک زمانے ایک کی بات ہے، گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کی، انقلب، انقلب دونوں ٹھیک ہیں، انقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا، فلان فلان شہر کو، فلان فلان بستی کو، ان کے باشندوں کے اوپر الٹا دو۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فلان بستی اس کے رہنے والوں کے اوپر الٹا دو۔ فقال یا رب ان فیہم عبدک فلان، جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلان، ان میں تو فلان آدمی رہتا ہے، فلان بزرگ رہتا ہے، اس میں صوفی رہتا ہے، بزرگ، لم یعشق طرفۃ عین، جس نے آنکھ جھپکنے کے حد تک بھی تیری مخالفت نہیں کی، طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے میں کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ آدمی اس طرح کر دے، اس میں کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ جبریل کی رپورٹ ہے اس شخص کے بارے میں، ہمارے بارے میں کسی ایک فرد کی رپورٹ بھی نہیں ہو سکتی کہ اس نے آنکھ جھپکنے کی حد تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کی، اور اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام کی رپورٹ تھی کہ اس نے لم یعشق طرفۃ عین، اس نے ایک آنکھ جھپکنے کی مدت جتنی ہوتی ہے، اتنے زمانے میں اتنی دیر بھی آپ کی مخالفت نہیں، نافرمانی نہیں کی۔ قال فقال اقلبها علیہم، ایک روایت میں ہے علیہ وعلیہ، ان کے اوپر الٹاؤ، ان کے اوپر الٹاؤ یہ بستی۔
اور یہ جو بزرگ پڑا ہے اس میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، اس کا چہرہ میرے دین کے معاملے میں کبھی کیا نہیں ہوا، متغیر نہیں ہوا. لم یتمعر، اس کے چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار بھی نہیں. وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں نا، بس میں بزرگ ہوں، میں لوگوں کا. تو پھر ان چیزوں میں، اس علاقے میں جو چیزیں معروف تھی تو وہ تو معروفات تو وہ کرتے ہوں گے، معروفات جس طرح حضرت کہتا ہے معروف. تو اس کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ، اور یہ شخص دب کے ادھر کونے میں کیوں بیٹھا تھا؟ یہ سمجھتا تھا کہ اسلام بس صرف یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، لوگوں کو بچانا. اور بچانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر لوگ ڈوب نہیں رہے تو بچانے کا مطلب مجھے سمجھا یہ کون سی لغت ہے؟ لوگ ڈوب نہیں رہے اور آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں. بھائی وہ بچے جس طرح تم بچے ہوئے وہ ساحل پر ہو. بچانے کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈوب رہے. سیلاب آیا ہو تو سیلاب ہی نہیں آیا، لوگ ڈوب ہی نہیں رہے، اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ بچاؤ، اور نہ بچاؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب. تو ایسی منطق کہاں سے آ گئی؟ کیا احادیث میں اس طرح کی باتیں بھی ہیں؟ تو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس شخص کی جو حالت تھی اس پہ بھی غور کر لیں. جس طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اس نے ایک عجیب انداز سے اس طرح کے لوگوں کی باتیں سمجھائی. وہ کہتا ہے کہ صاحب دل و مدرسہ آمد ز خانقاہ، خانقاہ کو چھوڑ کر ایک درد دل والا شخص مدرسے میں آئے جہاں پہ قرآن سنت پڑھایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے. بشکست عہد صحبت اہل طریقہ، وہ طریقت والی صحبت اس نے چھوڑ دی، وہ معاہدہ توڑ دیا. ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا کہ نہیں رہنا چاہتا. انہوں نے معاہدہ لیا تھا کہ آخر تک ہمارے ہاں رہو گے، اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور ادھر آیا. اس نے شاید یہ معاہدہ بھی لیا ہوگا ہاں کہ تم نے علم نہیں سیکھنا ہے، علم نہیں سیکھنا ہے، لیکن اس نے توڑ دیا. گفتم میں یعنی عالم و عابد چھ فرق بود؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ عالم اور عابد کے درمیان کیا فرق تھا؟ تا کر دی اختیار ادائی قبال را، کہ اس کو چھوڑ کر تم نے یہ گروہ اختیار، اس گروہ کا طریقہ اختیار کیا. بھائی علم کے نتیجے میں بھی آدمی عبادت ہی کرتا ہے، تو پھر تم نے وہ طریقہ چھوڑ کر یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ تو وہ ہوشیار تھا، جہاندیدہ تھا، سمجھدار تھا، اور ایک اچھا اور ایک شعوری طور پر نیت کر کے ادھر آیا تھا. ویسے ہوا اسے ادھر نہیں لائی تھی، آندھی نے اس کو ادھر نہیں لایا تھا، وہ شعوری طور پر آیا تھا. اس نے کہا گفت او گلی میں خیش بدر میں برد زموج. اس نے کہا جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنا کن اور اپنا گلیم جو ہے وہ موجوں سے بگا کے لے جاتا ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، ڈوب رہے تو ڈوبنے دو، بھاگو بھاگو، اپنا کن بچاؤ، اپنا گلیم بچاؤ. وی جہد می کند کے بگیرت غریق را. اور یہیں پہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہے وہ یہ سکھائی جاتی ہیں کہ جو ڈوبنے والے ہیں ان کو بچایا جائے. تو ڈوبنے والوں کو بچانا سیکھنا ہے. یہاں پہ میں اس کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے. تو ایک طرف یہ انتہا ہے کہ کچھ لوگ اسی طرف، اور دوسری طرف وہ انتہا ہے کہ نہیں بچاؤ، لیکن بچانے کا مطلب کیا ہے؟ بس جو لوگ کرتے ہیں تم وہی کرو، تم لوگ کرتے ہیں تو وہی کرو. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نام تو اسلام کا لے لیں اور چلتے ہیں سفر ہمارا کسی اور کی طرف. قرآن میں، سنت میں اگر آدمی کو سمجھ نہیں ہے تو سمجھدار لوگوں سے پوچھے. باقی باتیں تو جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی، درست عمل کی اور درست فہم کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.